ماہ رمضان، فضائل، مسائل اور احکام۔ رمضان کریم کی فضیلت۔ رمضان مبارک کی فضیلت پر ہم نہایت اختصار سے کلام کریں گے، کیونکہ اس کے فضائل کے سلسلے میں بہت سے رسائل شائع و عام ہو چکے ہیں۔ ہمارا مقصود رمضان کے مخصوص اعمال اور ان کے احکام بیان کرنا ہے۔ رمضان کی فضیلت بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، چند یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروت ہے کہ ایک مرتبہ جب کہ رمضان آ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، تم پر رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور تمہارے تنافس ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں۔ بس تم اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ نمبر 4، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن ورات میں جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی رمضان میں، اور ہر مسلمان کے حق میں ہر دن ورات میں ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، وہ ماہ مبارک جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شریر شیاطین کو بیڑی ڈال دی جاتی ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم کر دیا گیا وہ واقعی محروم ہو گیا۔ ان چند احادیث سے رمضان المبارک کی فضیلتوں اور بزرگیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث میں رمضان المبارک کے احترام میں جنت و آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جانا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جانا مذکور ہے۔ اس میں اس طرف ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا بڑے وسیع پیمانے پر نزول ہوتا ہے اور اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا۔ نیز پہلی حدیث میں مذکور ہے کہ اس ماہ میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ شیاطین مراد ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہکاتے ہیں۔ تیسری حدیث میں بھی رمضان کا بابرکت ہونا اور اس میں اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور دعاؤں کا قبول کیا جانا مذکور ہے، اور ساتھ ہی نیکیوں میں تنافس کا پسندیدہ ہونا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں میں فخر فرمانا بھی بیان ہوا ہے۔ تنافس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی برکتوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو نیکیوں میں دلچسپی لیتا ہے، ورنہ وہ محروم ہی رہے گا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا کہ وہ بڑا بد نصیب ہے جو اس ماہ میں بھی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور چوتھی حدیث میں 2 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں ہر دن و رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، یہ بھی رمضان کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اور 5ویں حدیث میں ماہ رمضان کا مبارک ہونا اور اس میں روزوں کی فرضیت اور آسمانوں کے دروازے کا کھول دیا جانا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جانا اور شیاطین کا بیڑیوں میں جکڑ دیا جانا مذکور ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جو اس کے خیر سے محروم رہ گیا وہ واقعی محروم رہ گیا۔